السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن مجید سب سے سچی اور محفوظ ترین کتاب ہے۔ ہر غلطی سے پاک ہے، ہر تحریف، تغییر، تبدیل اور کمی اور بیشی سے، حذف و اضافہ سے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے، جس کا یہ کلام ہے اور جس نے اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو تحریف شدہ کہنا یعنی تبدیل شدہ کہنا، یہ کہنا کہ قرآن میں تحریف یا تبدیلی واقع ہوئی ہے یا ایسا ممکن ہے، قرآن میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی ہے یا ایسا ممکن ہے، یہ کفر ہے اور ان آیتوں کا انکار ہے جن میں یہ باتیں آئی ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور ہر قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے، کمی اور زیادتی سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ قرآن مجید میں ایک حرف اور ایک لفظ کی بھی کمی اور زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید لفظی اعتبار سے بھی ہر تحریف سے محفوظ اور پاک ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی الحمدللہ قرآن مجید پاک اور محفوظ ہے، ہر قسم کی تحریف سے، ہر طرح کی تبدیلی سے اور ہر ٹائپ کی کمی یا زیادتی سے۔ آئیے ایک نظر ان چند آیتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ اسی طریقے سے ارشاد باری تعالی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن مجید کے آس پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، کوئی بھی باطل بات، باطل چیز، ناحق چیز قرآن مجید میں شامل اور داخل ہونا تو دور کی بات، اس کے ارد گرد بھی آ نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ حذف و اضافہ ممکن ہی نہیں ہے قرآن میں، کسی قسم کی اس میں تبدیلی ہو جائے یا یہ کتاب تحریف کا شکار ہو جائے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔
کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ بڑی حکمتوں والا اور خوبیوں والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمان الہی ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ پچھلی جو آیت تھی وہ سورہ فصلت آیت نمبر 42، اور یہ جو آیت ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ سورہ قیامہ آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہمارے ذمے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کا سینوں میں جمع کرنا اور زبانوں پر جاری کرنا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید کو جمع کر دیا اور آپ کی زبان پر قرآن مجید کو جاری کر دیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، صحابہ کرام کے زمانے میں ہی قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا اور یاد کر لیا، اور اسی طریقے سے مختلف چیزوں پر لکھ بھی لیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، کاتب وحی تھے، ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے، جیسے کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی تھے۔ تو قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے نبی اور صحابہ کے زمانے میں ہی محفوظ کر لیا گیا، جمع کر لیا گیا، لکھ لیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ اسراء آیت نمبر 85، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور سارے جنات بھی جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کے مانند کلام لے آئیں، پیش کر دیں، بنا لیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن کے جیسا کوئی کلام وہ بنا نہیں سکتے، وہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو محترم حضرات، یہ چند آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی سے محفوظ ہے، اور ہر طرح کی تحریف سے، تبدیلی سے، چینجنگ سے، کمی سے، زیادتی سے، حذف سے، اضافہ سے، رد و بدل سے پاک ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کو بدل دیا جائے، یا قرآن میں کوئی کمی کر دی جائے، یا کوئی زیادتی کر دی جائے۔ ان آیتوں سے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت خود اللہ رب العالمین نے لی ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور کسی چیز سے وہ عاجز نہیں، نیز وہ اپنی ہر بات میں سچا اور وعدے کا پکا ہے۔ لہذا جو شخص قرآن مجید کے بارے میں یہ کہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف یا تبدیلی یا کمی اور زیادتی واقع ہوئی ہے یا ایسا ممکن ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو وہ اصولی طور پر کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کہنے والا خود کو مسلمان کہتا ہو تو وہ جان لے کہ وہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کا دعویٰ کرنا، اس سے ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے، تکذیب لازم آتی ہے،
اس طرح کے دعوے سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ غلط ہیں، یہ جھوٹی ہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے والا گویا کہ ان آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ان آیتوں کا منکر ہے، اور کسی بھی آیت قرآنی کا انکار کرنا یا اسے جھٹلانا یہ کفر ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ نیز اس طرح کے دعوے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی یا تو عاجز ہے اور قرآن کی حفاظت پر قادر نہیں، یا یہ کہ اللہ اپنی اس بات میں سچا اور وعدے کا پکا نہیں کہ وہ قرآن کا محافظ ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں کفریہ ہیں اور اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ تو محترم حضرات یاد رکھیں، مسلمان وہی ہے، مومن وہی ہے، اہل سنت والجماعت کا فرد وہی ہے جو اس بات پر ٹھوس عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کرتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا نازل کردہ ہے، اور یہ کہ وہ محفوظ ہے اور وہ پاک ہے، اب تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکا اور آئندہ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اب تک اس کے اندر نہ کوئی کمی کی گئی ہے نہ زیادتی کی گئی ہے۔ کسی آیت یا سورہ کی کمی یا زیادتی تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بلکہ ایک حرف، یہاں تک کہ حرکت، زیر و زبر، پیش وغیرہ کی بھی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ممکن ہے۔ اس کا لفظ بھی محفوظ ہے اور معنی بھی محفوظ ہے، الحمدللہ۔ یہ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے اس کی دلیلیں سنی قرآن مجید سے، لہذا قرآن کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرنے والا شخص یا اس طرح کی بات کرنے والا شخص کہ قرآن مجید میں چند آیتوں یا سورتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ، یا چند آیتوں یا سورتوں کو اس میں سے گھٹا دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یاد رہے کہ ایسا دعویٰ کر کے وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، جیسا کہ تفصیل آپ نے سنی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب قرآن مجید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں محفوظ کر لیا گیا، لکھ لیا گیا، سینوں میں یاد کر لیا گیا اور محفوظ کر لیا گیا، جمع کر لیا گیا، تو بعد میں انہی میں سے چند صحابہ کرام نے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے زیادتی کر دی، قرآن میں اضافہ کر دیا نعوذ باللہ 26 آیتوں کا، یا ان میں سے بعض کہتے ہیں، ایسا کہنے والے، کہ 10 پاروں کو حذف کر دیا گیا قرآن مجید سے، کم کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو بقیہ صحابہ کرام کیا خاموش رہتے؟ کیا خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ بنے بعد میں، کیا وہ اس بات پر خاموش رہے؟ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، مخالفت نہیں کی؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، اور اسی طریقے سے آل بیت رضی اللہ عنہم، سب سے بڑے مفسر جو آل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کیا یہ سب خاموش رہتے اس بات پر کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں خلیفوں نے قرآن میں کچھ اضافہ کر دیا یا قرآن میں سے کچھ حذف کر دیا؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، جن کا ایمان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، کہ قرآن میں کچھ
کمی کر دی جائے یا زیادتی کر دی جائے تو بھلا وہ صحابہ اکرام کیسے خاموش رہتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی کمی یا کوئی اضافہ کر دیا گیا ہوتا، نعوذ باللہ، ابو بکر، عمر یا عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں، تو بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو انہوں نے کیوں نہیں ان آیتوں کو نکال دیا جن کا اضافہ کر دیا گیا تھا، یا ان آیتوں کو ایڈ کر دیا جنہیں نکال دیا گیا تھا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن مجید میں ایسا کر دیا گیا ہے، کمی یا زیادتی، کیا یہ خاموش رہتے؟ کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ اس منکر کا، اس گناہ کا ایسے جاری رہنا کیا ان کے زمانے میں ممکن تھا؟ انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اگر یہ بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے اصلاح نہیں کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والا شیطان ہے، شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام اور مسلمانوں سے۔ وہ فتنہ برپا پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، وہ فساد چاہتا ہے، وہ ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے، وہ اختلاف اور تفرقہ چاہتا ہے، امن و امان کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے ٹھیس پہنچا کر وہ جھوٹی شہرت چاہتا ہے، اپنی مقبولیت چاہتا ہے، لیکن اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں اور اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اور اپنے جرائم پر اس کو سزا نہ ملے، اس سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کا طریقہ اپنا رہا ہے اور ایک موضوع دے رہا ہے لوگوں کو تاکہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ جو اس طرح کی بات کہے گا، قرآن میں کمی یا زیادتی کی بات، وہ یا تو سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، یا یہ کہ اگر وہ تھا بھی مسلمان تو اب جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے وہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری بات تھی جو موقع اور مناسبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ ہر کس و ناکس مسلمان کو پہلے سے معلوم ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر، اور یہ کہ اس طرح کی بات کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کسی شک یا شبہ میں، کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اور جن مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں ہے وہاں تک یہ بات پہنچ جائے۔ یہ مقصد تھا اس گفتگو کا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے بارے میں جو صحیح عقیدہ اور ایمان ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے، اور وہ محفوظ ہے کتاب قرآن مجید، اور ہر تحریف سے، تبدیلی سے، کمی اور زیادتی سے پاک ہے، اور قیامت تک یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ جیسے وہ نازل ہوا ویسے ہی قرآن مجید اب تک موجود ہے اور موجود رہے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو، اس پر ہم استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ کسی بھی شک اور شبہ اور انکار والی کیفیت سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کو سلامت رکھے۔ اور اے اللہ، جو اس طرح سے فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے اور امن و امان کے ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے، تفرقہ اور اختلاف امت میں کرنا چاہتا ہے، تو یا تو اسے ہدایت دے یا اس کے ساتھ وہ معاملہ کر جس کا وہ مستحق ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، اور تو ضرور اپنے دشمن کو، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو، اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وجزاکم اللہ خیرا.